لیے بھی ہے، یہ پردہ عورت کے لیے بھی ہے، یہ غض ابصار یہ مرد کے لیے بھی ہے اور یہ عورت کے لیے بھی ہے۔ یہ کیوں حکم دیا جا رہا ہے؟ یہ ایک پاکیزہ انسان پیدا کرنے کے لیے حکم دیا جا رہا ہے، جن کے دل پاک ہوں گے، جن کے قلوب پاک ہوں گے، جن کی نظریں پاک ہوں گی، پھر وہاں سے ایمان کی شعاعیں نکلیں گی، ان دلوں سے ایمان نکلے گا، ان آنکھوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ٹپکے گی، کیونکہ کوئی غیر شیطانی خیال دل میں نہیں جائے گا اور کوئی غیر اور شیطانی صورت کے آنکھوں سے نہیں اترے گی۔ اس کو جب نظر آئے گا تو دیدار مصطفیٰ نظر آئے گا، اس کا دل جب ذکر کرے گا تو رب ذوالجلال کا ذکر کرے گا، اس کی زبان جب کھلے گی تو مصطفیٰ کی ذات بیان کرے گی۔ رب ذوالجلال ارشاد فرماتے ہیں، حضرت بسم اللہ مہربانی فرماؤ، بہت ساری میں توجہ ختم ہو جائے تسی بیٹھ لوگ چلو 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 تہاڈی مرضی۔ رب ذوالجلال ارشاد فرماتے ہیں، ذالک ازکا لکم، ایمان والو آنکھوں کو جھکا کے گزرو گے تو یہ تمہاری پاکیزگی کا ایک نشان ہوگا، تمہارے دل پاک ہوں گے، تمہاری نگاہیں پاک ہوں گی، تمہارے گھر پاک ہوں گے، تمہارے ایمان پاک ہوں گے، تم سب کا سب معاشرہ پاک ہوگا، سارا گھرانہ پاک ہوگا، سارے لوگ پاک ہوں گے، تو یہ تمہاری پاکیزگی کا ایک نشان بن جائے گا، یہ تمہارے لیے پاکیزگی کی بہت بڑی بات ہوگی۔ ان اللہ خبیر بما یصنعون، جو تم صنائی کرتے ہو، جو کچھ تم بناتے ہو، کریم مالک بے شک اس کو بہت زیادہ جانتا ہے۔ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ، یہ مومن مردوں کا حکم تھا، اب مومن عورتوں کے لیے حکم ہے کہ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، کہ مومن عورتیں جب گزریں، کسی بازار سے گزریں، کسی گلی سے گزریں، تو یغضضن من ابصارہن، وہ اپنی آنکھوں کو جھکا کے گزریں۔ اب دیکھو، مرد گزر رہا ہے تو آنکھوں کو جھکا کے گزر رہا ہے، عورت گزر رہی ہے تو آنکھوں کو جھکا کے گزر رہی ہے۔ اب دیکھو، گزر سارے رہے ہیں، آ جا رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، لیکن وہ ایک دوسرے کی طرف نظر اٹھا کے نہیں دیکھتے۔ کیوں؟ ان کی نظروں میں مدینہ جو بسا ہوا ہے۔ جب ان کی آنکھوں میں حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوے بسے ہوں گے، جب ان کے دلوں میں حضور کی محبت بسی ہوگی، تو پھر غیر کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھنے کی فرصت ہی ان کے پاس نہیں ہوتی، ان کے پاس وقت نہیں ہوتا کہ وہ کسی غیر کی طرف نظر اٹھا کے دیکھیں۔ حضرت مجدد الفسانی ارشاد فرماتے ہیں کہ تصوف کا پہلا زینہ ہی یہی ہے کہ جب انسان غیر سے باز آ جائے، غیر کی طرف دیکھنے کی فرصت ہی اس کے پاس نہ ہو۔ وہ جب بھی دیکھے رسول اللہ کو دیکھے، وہ جب بھی دیکھے اپنے رب کو دیکھے، اپنے رب کے کمالات کو دیکھے، اپنے رب کی بارگاہ میں اپنی رب کی بارگاہ میں اپنی نیاز کو پیش کرنے والا ہو۔ تو جب مومن بھی ایسا ہوگا، جب مومنہ عورت بھی ایسی ہوگی، تو پھر وہ کمال کا معاشرہ ہوگا، وہاں اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی صدائیں نہ گونجے تو پھر کیا ہوگا؟ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور وہ بہنیں اور وہ بیٹیاں اپنی شرمگاہوں کی، اپنے پردے والی مقامات کی، اپنے جسموں کی حفاظت کریں۔ وَلَا يُبْدِينَ زِینَتَهُنَّ، اور اپنے زینت کے اعضاء کو نہ کھولیں۔
کسی کے سامنے ظاہر نہ کریں الا ما ظہر منہا، مگر جن اعضاء کا ظاہر کرنا ازہر ضرور. مثلا کہ ہاتھ یہاں سے لے کر کے ان انگلیوں تک کے ہاتھ جو ہیں ان کو ظاہر کرنا ازہر ضروری ہے، کیونکہ ان کے اوپر اگر آپ چڑھا لیں گے، کوئی دستانہ چڑھا لیں گے تو کام کرنے میں رکاوٹ پیدا ہوگی. لہذا بہنوں اور بیٹیوں کے لیے اس بات کی اجازت ہے کہ وہ اپنے ہاتھوں کو صرف ظاہر کر سکیں. رب کریم ارشاد فرماتے ہیں وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ، اور ان اعضاء کے علاوہ ان بیٹیوں کے لیے، ان بہنوں کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ اپنی چادریں اپنے جسموں پر ڈال لیں، چادروں کے ساتھ اپنے جسم کو ڈھانپ لیں، اپنے چہروں کو ڈھانپ لیں. وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ، وہ اپنی چادروں کو اپنے چہروں پر ڈال لیں. میں آپ کو ذرا تھوڑا سا اس کا طریقہ بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے، جو میری بہنیں اور بیٹیاں دیکھ رہی ہیں وہ بھی سمجھ. اب یہ چادر ہے، اس کو یہاں تک کر لینا، یہ جو ہے وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ کی یہ تعلیم ہے. یہ کر کے دکھانا اس لیے لازم ہے کہ میرے بیٹیوں اور میری بہنوں کے لیے یہ تعلیم ہو جائے کہ اس طرح اپنے چہروں کو ڈھانپا جاتا ہے. اسلام کا حکم اس طرح ہے. وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ، اور وہ چادروں کو اپنے چہروں پر لٹکا لے. وَلَا يُبْدِينَ زِینَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ، اور وہ اپنی زینت کے اعضاء کو اپنے خامدوں کے علاوہ کسی پر ظاہر نہ کریں. اور آبائے یا اپنے والدین کے سامنے، اور آبائے بعولتہن یا اپنے سسر کے سامنے، اور ابنائہن یا اپنے بیٹوں کے سامنے، اور ابنائے بعولتہن یا اپنے خامدوں کے بیٹوں کے سامنے، اور اخوانہن اور بنی اخوانہن یا اپنے بھائیوں کے سامنے یا اپنے بانجوں کے سامنے، اور بنی اخواتہن یا اپنی بہنوں کے بچوں کے سامنے، اور نسائہن اور ما ملکت ایمانہن یا اپنے گھر کی عورتوں کے سامنے یا اپنے باندیوں کے سامنے اپنی زینت کے اعضاء کو ظاہر کیا جا سکتا ہے. ان رشتوں کے علاوہ کسی اور بندے کے سامنے بے پردگی میں آپ نہیں جا سکتے. ہماری بہنیں اور بیٹیاں ان رشتوں کے علاوہ کسی بھی دوسرے مرد کے سامنے بغیر پردے کے جانا ان کے لیے ممنوع اور حرام ہے. اب التابعین غیر اولی الاربۃ من الرجال، یا وہ مرد جو آپ کے گھروں میں کام کرتے ہیں اور وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ آپ پر غلط نگاہ ڈال سکیں، تو ان کے سامنے بھی جانا بغیر پردے کے جانے کی اجازت ہے. اب الطفل الذین لم یظہروا علی عورات النساء، یا وہ بچے جو عورتوں کے متعلق پردے کے معاملے میں آگاہ نہیں ہیں، وہ چھوٹے بچے. اب ان میں بھی تقسیم کر دی گئی کہ بڑے بچوں کے سامنے بھی آپ نہیں جا سکتی ہیں پردے کے بغیر.
کریم مالک ارشاد فرماتے ہیں ولا یضربن بارجلہن، اور زمین پر پاؤں مار مار کر کے نہ چلو. اے ایمان والی بیٹیوں اور بہنوں، زمین پر زور سے پاؤں مار کے نہ چلو. زمین اپنے پاؤں میں ایسے زیور نہ پہن کے چلو کہ زمین پر جب اس کی دھمک پڑے تو اس زیور سے دوسرے لوگ آگاہ ہو جائیں. یہ بڑی اہم بات ہے اور اس کو سمجھنے والی بات ہے. یہ قرآن کا حکم ہے. وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ، اور اپنے پاؤں کو اس طرح زمین پر مت مارو کہ تمہارے زینت کی وہ خفیہ چیزیں، وہ زینت والی وہ جو زیور وہ بناؤ سنگار جو آپ نے کیا ہے وہ اپنے خامد کے لیے کیا ہے، اپنے بھائیوں کے سامنے اس سنگار کے ساتھ آپ جا سکتی ہیں، لیکن کسی غیر مرد پر وہ زینت کی چیزیں وہ بناؤ سنگار ظاہر نہ ہونے پائے. اس لیے یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ زمین پر چلو تو وقار کے ساتھ، عزت و آبرو کے ساتھ چلو. وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا، اور جو زندگی میں ان حکموں کو سمجھنے سے پہلے تم سے غلطیاں ہو گئی ہیں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مل کر کے اکٹھے ہو کر کے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو اور معافی کے طلبگار ہو. اب یہاں پہ اللہ کریم آپ کو ایک چھوٹ دے رہا ہے، موقع دے رہا ہے کہ اس حکم کے جاننے سے پہلے جو کچھ ہو گیا، جو غلطیاں ہو گئیں، جو بے پردگیاں ہو گئیں، جو غیر مردوں کے سامنے آپ گئے، وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آپ معافی مانگیں تو کریم مالک اللہ آپ کو معاف فرما دیں گے. ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون، اے ایمان والو تم سب مل کے اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ. اب رب الجلال آپ کے سامنے سورہ احزاب میں ایک حکم ارشاد فرماتے ہیں کہ یا نبیوں، اے میرے محبوب ارشاد فرما دیں کل ازواجک، آپ ارشاد فرما دیں اپنی اور ازواج مطہرات و بناتک، اور اپنی بیٹیوں کو، والنساء المؤمنین، اور مومنوں کی عورتوں کو یہ حکم فرما دیں کہ یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ وہ جب باہر نکلیں، کسی کام کی غرض سے باہر نکلیں تو وہ اپنی بڑی چادروں سے اپنے جسموں کو ڈھانپ لیا کریں. ذالک ادنا، یہ بہت قریب کی بات ہے کہ